بارجمہ مسجد نبی شریف بتاریخ 16 جمادی الاخرہ 1442 ہجری و مطابق 29 جنوری 2021 بعنوان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی اہمیت، خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر علی الحذیفی حافظہ اللہ، ترجمہ بآواز حافظ محمد اقبال راشد۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عرش عظیم کا مالک، ولی الحمید اور ہر سنگین سے سنگین مشکل کے حل کی امید ہے۔ میں اپنے رب کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں اس کی جانی و انجانی ان تمام نعمتوں پر جن کو اس کے علاوہ کوئی شمار نہیں کر سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور ہر راہ راست کے پیشوا رسول ہیں۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل اور ان صحابہ پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما جنہوں نے اسلام پر عمل اور اس کی طرف دعوت کے ذریعے اسلام کی مدد کی، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جہاد کیا، یہاں تک کہ نور توحید سے شرک کے تمام اندھیرے چھٹ گئے۔ حمد و ثنا کے بعد فرائض کی ادائیگی اور ترک محرمات کے ذریعے اپنے پروردگار اللہ سے ڈرو تاکہ شاندار زندگی اور اچھے انجام کے حصول میں کامیاب ہو جاؤ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ آخرت کا شاندار گھر ہم ان لوگوں کے لیے ہی خاص کرتے ہیں جو زمین میں اونچائی، بڑائی، فقر اور فساد کے خواہشمند نہ ہو، اور متقین کے لیے نہایت ہی شاندار انجام ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کی تکمیل اور مشیت کی تنفیذ کے لیے اس کائنات کو پیدا فرمایا تاکہ اس کے درمیان اپنے من مرضی کے احکامات جاری کرے اور اس کے حکم پر تنفیذ کی کسی کو مجال نہیں، اور وہ اپنی قدرت، رحمت، حکمت اور علم پر مشتمل تدبیر سے ان کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ سو مخلوق کی حالت اللہ کے فضل و رحمت اور عدل و حکمت کے مابین ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ چنانچہ مخلوق کو حاصل ہونے والی ہر خیر و بھلائی اور خوشحالی محض اس کے فضل و رحمت کی بدولت ہی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے جو بھی بھلائی نصیب ہوتی ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اور فرمایا، اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے اسے اس کے بعد کوئی جاری کرنے والا نہیں، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اور فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے اور تمہیں اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں۔ اور فرمایا، تمہارے پاس موجود ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اور فرمایا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ سو تمام نعمتوں کی ابتدا و انتہا کا محور صرف بزرگ و برتر پروردگار ہی ہے، اور اس سے کوئی بھی کسی نعمت کا حقدار نہیں۔ اور یہ بھی اللہ کی اپنے بندوں پر مہربانی ہے کہ اس نے نعمتوں کی بقا اور ان میں اضافے کے لیے انہیں ان پر شکر کا پابند کیا اور ان کے زوال و محرومی سے بچاؤ کی غرض سے ناشکری سے منع فرمایا۔ چنانچہ عز و جل نے فرمایا، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر شکر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو فرائض کی ادائیگی اور فواحش و منکرات سے اجتناب اور تمام نعمتوں کو انعام دینے والے اللہ کی رضا و تعظیم اور محبت کے لیے قربان کر دینا ہی نعمتوں پر شکر ہے۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر واقعہ تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے آل داود اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو، کیونکہ میرے بندوں میں سے شکر گزار بہت کم ہی ہوتے ہیں۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ رات یا دن کی کوئی گھڑی ایسی نہیں تھی جس میں آل داود کا کوئی فرد رکوع، سجود یا نیک عمل میں مصروف نہ ہو۔ تو اے مسلمان، اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور غور کرو کہ تمہارے مستحق نہ ہونے کے باوجود تمہارے رب نے تمہیں ان نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ اس لیے تمام نعمتوں پر پاکیزہ پروردگار کی اسی طرح ثنا بیان کرو جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے رحمت و مہربانی کے ساتھ دونوں ہاتھ پھیلانے والے، اے وسیع المغفرت، اے تمام سرگوشیوں کے مالک،
شکایات کے سننے والے، کریم درگزر کرنے والے، عظیم الاحسان قبل از استحقاق نعمت عطا کرنے والے، اے ہمارے رب، آقا اور مولا، اے ہمارے منتہا مقصود، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری جسم کو آگ سے نہ جلانا۔ اسے حاکم نے المستدرک میں عمر بن شعیب عن جدی سے روایت کیا اور کہا اس کی سند صحیح ہے۔ نعمتوں کی تعظیم اور یادگیری سے اللہ کی محبت اور اس سے شرم و حیا کی دولت ہاتھ لگتی ہے، تو پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک باشعور شخص احسان کرنے والے سے بے ادبی سے پیش آئے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اس کی نعمتوں کی بنا پر محبت کرو اور اس کی خاطر میرے ساتھ محبت کرو اور میری خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ ترمذی نے روایت کی اور کہا یہ صحیح حدیث صحیح ہے، اور حاکم نے کہا یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح ثابت ہے۔ سو بندوں پر یہ تمام تر فیوز و برکات اور انعامات محض اللہ کی تدبیر و احسان کی بنا پر ہی ہیں، اور کوئی بھی نیکیوں کے ساتھ اللہ کی ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا، بلکہ یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت اور درگزر کی وجہ سے معمولی نیک عمل سے راضی ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے اور سنت کے مطابق ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایک بھی اپنے عمل کے بدلے جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، میں بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے مجھے نہ ڈھانپ دے۔ اسی احمد نے ابو ہریرہ کی حدیث روایت کیا ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ صالحین کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ اپنے اعمال اور توبہ پر شک کرتے اور ان کی عدم قبولیت سے ڈرتے رہتے تھے، جس سے ان کے دلوں میں شدت خوف بڑھ جاتی اور وہ عمل صالح کے حصول میں خوب محنت کرتے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے ایسے لوگ پائے ہیں اگر ان کا کوئی ایک شخص زمین کی برائی کے برابر بھی خرچ کر دیتا تو وہ اپنے دل میں گناہ کے بڑا ہونے کی وجہ سے بے خوف نہ ہوتا۔ جس طرح تمام بھلائیاں، نعمتیں اور خوشحالیاں اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر اور اس کے فضل و مہربانی سے ہوتی ہیں، اسی طرح تمام شر، مصائب اور سزائیں بھی اللہ کی قضاء و قدر اور اس کے عدل و حکمت سے ہی ہوتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھی، جبکہ اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اسے مسلم اور ترمذی نے روایت کیا۔ اللہ عز و جل ہی اسباب اور ما بعد الاسباب کا پیدا کرنے والا ہے، چنانچہ پروردگار اسباب اور بلا اسباب دونوں طرح ہی پیدا کرتا ہے۔ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، اور وہ خیر و شر دونوں کے ذریعے آزماتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے خیر و شر میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ سو وہ فرما بردار شکر گزاروں کو ثواب اور منکر و نافرمانوں کو سزا دیتا ہے۔ سو کائنات اللہ کے پسندیدہ اور اس کی کتاب میں بیان کردہ دستوروں کے مطابق چلتی ہے، چنانچہ وہ قادر، مہربان، غالب، حکمت والا عظیم معبود ہی ہے جو کائنات کو کنٹرول کرتا اور اسے چلاتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، وہی کام کی تدبیر کرتا ہے، وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو، اور فرمایا وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں۔ ایسا اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، سو تم اس کی بات کرو، کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور اللہ عز و جل نے فرمایا، سب آسمان و زمین والے اسی کے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ہر روز ایک شان میں ہے، اس کی شان میں سے یہ ہے کہ وہ کسی کے گناہ بخش رہا ہے، کسی کی مصیبت دور کر رہا ہے، کسی کی دعا قبول کر رہا ہے، کسی قوم کو بلند اور کسی کو پست کر رہا ہے۔ اسے بازار نے روایت کیا ہے۔
اگر کائنات ہمیشہ ویسے ہی چلتی جیسے لوگ چاہتے ہیں تو انبیاء علیہم السلام کبھی کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہوتے، اور نہ ہی ان کا اور ان کے متبعین کا شاندار انجام ہوتا، اور نہ ہی ان کے مخالفین کو کسی نہ قسم کی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن یہ اس لیے ہے کہ حکم صرف ایک اللہ کا ہی چلتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ آپ کہہ دیجئے کہ کام سارا کا سارا اللہ کے اختیار میں ہے، اور فرمایا جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ مصائب در حقیقت مسلمان کے گناہوں کے کفارے اور درجات کی بلندی کا باعث ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے کہ آپ نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورت کی جان، مال اور اولاد میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملتے ہیں کہ ان پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اسے ہے اور حاکم نے روایت کیا اور اسے صحیح قرار دیا۔ محمد بن خالد سلمی اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا، آپ فرماتے جب بندے کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی ایسا رتبہ لکھ دیا جاتا ہے جس تک وہ عمل کے ذریعے نہیں پہنچ پاتا تو اللہ اسے اس کے جسم، مال یا اولاد میں آزماتا ہے اور اسے اس پر صبر کی توفیق عطا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے اس عطا کردہ رتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ اسے ابو داؤد، احمد اور ابو یعلا نے روایت کیا۔ دین پر مضبوطی اور کمزوری کے لحاظ سے ہی آزمائش ہوتی ہے۔ حضرت مصعب بن سعد اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سنگین آزمائش کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبیوں کی، پھر ان کے بعد مرتبے میں جو ان کے بعد مرتبے میں ہوں، پھر جو ان کے بعد ہیں، یعنی بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر بندہ اپنے دین میں پر مضبوط ہو تو اس کی آزمائش سخت، اور اگر دین میں کمزور ہو تو اللہ بھی اسے اس کے دین کے مطابق ہی آزماتا ہے۔ پھر مصیبت بندے پر ہمیشہ رہتی ہے، یہاں تک کہ بندہ روئے زمین پر اس حال میں رہتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ مصائب، عام پریشانیوں اور سنگین حادثات پر صبر اور اجر ثواب کی امید سے ہی امت کے مسلمہ کو اجر ثواب ملتا ہے، اور یہ لوگوں کے لیے باعث عبرت بھی ہیں تاکہ وہ غور کریں کہ یہ گناہ کن دروازوں سے آئی ہیں، تاکہ وہ ان کے تکرار اور ان سے بڑے گناہوں کے ارتکاب سے اجتناب کر سکیں۔ نیز وہ یہ یاد کریں کہ اس مصیبت سے قبل وہ کن نعمتوں میں تھے، تاکہ اطاعت و فرما برداری کے ذریعے ان کو ہمیشہ کی عافیت، امن اور خوشحالی نصیب ہو سکے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دستور بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگے تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ مسائب، پریشانی اور دکھوں کو امت پر ہمیشہ برقرار نہیں رکھتا، بلکہ جب چاہتا ہے انہیں رفع دفع کر دیتا ہے۔ تو اے مسلم پریشانی میں اللہ کی طرف سے فراخی کا انتظار کر اور بلاؤں کا مقابلہ دعا و انابت سے کرو۔ بلا شبہ رب سبحانہ لوگوں کو عذاب دینے سے مستغنی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ نیک اعمال کریں اور برائیاں چھوڑ دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ بتا دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں، تو ان کو میری بات مان لینی چاہیے اور مجھ پر یقین رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ اور فرمایا اللہ کی رحمت بلا شبہ احسان کرنے والوں کو بہت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کو میرے اور تمہارے لیے باعث برکت اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو نفع بخش بنائے، اور ہمیں سید المرسلین کے طریقے اور درست بات سے فیضیاب فرمائے۔ اسی پر اتفاق کرتے ہوئے اپنے، تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے تمام گناہوں کی اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو قوی و متین ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول امین ہیں۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تمام آل و اصحاب پر صلاۃ و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو ڈرو اور اسلام کے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھام لو۔ اے اللہ کے بندو،
जान लो कि बंदे की तवंगरी और सआदत यही है कि उसे अल्लाह के सामने अपने मजबूर मोहताज होने और हमेशा उससे मांगने पर पुख्ता यकीन हो। इरशाद बारी ताला है, ऐ लोगो तुम सब के सब अल्लाह के मोहताज हो जबकि अल्लाह गनीयुन हमीद है। बंदे का अपने नफ्स पर मान और अल्लाह की अता करदा नेमतों और अल्लाह से बेपरवाही का गुमान ही उसकी जिल्लत और रसवाई, हलाकत और बदबख्ती और खसारे का बायस है। इरशाद बारी ताला है, लेकिन जिसने बखीली की और बेपरवाही बरती और नेक बात की तकसीब की तो हम भी उसकी तंगी और मुश्किल का सबब मैसर कर देंगे। उसका बाल उसे औंधा गिरने के वक्त कुछ काम न आएगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो ऐसी अजीब नेमतें हैं जिनके बारे में बहुत से लोग धोखे का शिकार हैं, एक तंदुरुस्ती और दूसरी फारुगुल बानी। बुखारी शरीफ। ऐ मुसलमान, जब तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ से कोई नेमत नसीब हो तो शुक्र अदा करो, और जब तुझे किसी नापसंदीदा चीज का सामना हो तो सब्र करो, क्योंकि तुम महज अल्लाह के बंदे और उसकी मलकियत हो और अपने नफ्स के नफा और नुकसान के मालिक नहीं हो। लिहाजा ए बंदे, जब तुम पर कोई मुसीबत आ जाए तो पूरी तवज्जो से अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, जैसा कि हदीस में वारिद है कि जान लो कि बिलाशुबा कुशादगी तकलीफ के साथ, मदद सब्र के साथ और तंगी के साथ आसानी है। और ये भी जान लो कि यही अमाल तुम्हारी सआदत मंदी और बदबख्ती का बायस हैं, और दुनिया अमल की जगह और आखिरत खैर और शर के बदले का मकाम है। ये जैसा कि अल्लाह ताला ने हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदे, ये तो तुम्हारे ही अमाल हैं जिनको मैं तुम्हारे लिए जमा करता रहता हूँ, फिर मैं तुम्हें इनका पूरा पूरा बदला दूंगा। तो जो बेहतर पाए उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और जो बुरा बदला पाए वो अपने सिवा किसी को मुलामत न करे। अल्लाह के बंदो, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजो। तुम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल मुत्तकीन पर दुरूद और सलाम भेजो। ऐ अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर बरकतें रहमतें नाज़िल फरमा, जिस तरह तूने इब्राहीम और उनके आल पर रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाई। बेशक आप हमीद मजीद हो और आप रहमतें बरकतें बकसरत नाज़िल फरमाओ। ऐ अल्लाह, तमाम सहाबा से राजी हो जा और खुसूसन खुलफाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से राजी हो जा, जो हक पर चले, हक के अदल इंसाफ के फैसले करते रहे। या अल्लाह, उनके साथ साथ हमारे साथ भी अपने फजलो मेहरबानी से राजी हो जा। ए अरहमर राहिमीन, ए अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों की इज्जत अता फरमा। ए अल्लाह, इस्लाम और अहले इस्लाम की इज्जत अता फरमा। ए अल्लाह, इस्लाम और अहले इस्लाम की इज्जत अता फरमा। कुफर और काफरों को जलील और रुसवा कर। ए अल्लाह, शिरक और शिरक करने वालों को जलील और रुसवा कर। ए अल्लाह, बिदअत को रुसवा कर। ए अल्लाह, बिदआत को रुसवा कर जो ऐ अल्लाह, बिदआत को रुसवा कर जो तेरे दीन की मुखालफत करती हैं, जो तेरा पसंदीदा दीन है। ऐ अल्लाह, तो हर चीज पर कादिर है। या अल्लाह, तो अपने बंदों पर गालिब है। अपने दीन और किताब और अपने नबी की सुन्नत की मदद फरमा। ऐ अल्लाह, दीन इस्लाम को तमाम दीनों पर गालिब फरमा। अल्लाह, तो हर चीज पर कादिर है। ऐ अल्लाह, दुनिया आखिरत की रहमत का मालिक तू ही है। ऐ अल्लाह, हमारे अंजाम बेहतर फरमा, तमाम मामलात में खात्मे अच्छे कर और दुनिया आखिरत की जिल्लत और रुसवाई और अजाबों से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह, ईमान को हमारे दिलों में मुज़य्यन फरमा और नाफरमानी और कुफ्र से हमें नफरत पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे अगले पिछले और एलानिया पोशीदा सब गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह, जो तेरे इल्म में है और अगले पिछले सब गुनाहों को माफ फरमा। ऐ अल्लाह, हम तुझसे सवाल करते हैं कि हमें इताअत और फरमा बरदारी की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, दिलों और आंखों के बदलने वाले हमारे आंखों और दिलों को वो अच्छी तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमारी औलाद को शैतान और उसकी ज़ुर्रियत के शर से महफूज फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ अल्लाह, मुसलमानों और उनकी औलाद को शैतान और उसकी औलाद के शर से महफूज फरमा। ऐ ज़ुल जलाल वल इकराम, ऐ अल्लाह, हमारे अमवात की बख्शिश फरमा और मुसलमानों के जितने भी फौत शुदगान हैं सबकी बख्शिश फरमा। उनके गुनाहों को, ज़ल्लात को माफ फरमा। ऐ अल्लाह, हम आपसे भलाइयों की चाबियों का सवाल करते हैं। ऐ अल्लाह, जन्नत के आला दर्जात का सवाल करते हैं। या अल्लाह, हमें तौफीक अता फरमा अपनी नेमतों का
शुक्रिया अदा करने की और शानदार इबादत की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मुल्कों को, ऐ अल्लाह हमारे मुल्क को हर किस्म की साजिश और शर से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह खादिम हरमैन शरीफैन को अपनी रजा और अपनी मोहब्बत के कामों की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे हाकिम और उसके वली अहद को भी अपनी रजामंदी और भलाई के कामों की तौफीक अता फरमा। अल्लाह उन सब को शरों से महफूज फरमा, हमारे नफ्सों को, हमारी जानों को शरीरों के शर हादसों के हसद से महफूज फरमा। या अल्लाह मुसलमानों की मुश्किलात हल फरमा, उनके गमों को दूर फरमा। या अल्लाह सब मुश्किलात परेशानियों को मसाइब को दूर फरमा। या अल्लाह हमारे और मुसलमानों के मामलात को अपने सपुर्द कर। या अल्लाह शामियों के मसाइब को दूर फरमा, अहले शाम के मसाइब परेशानियों को दूर फरमा, सब सख्तियों को तमाम मुसलमानों से दूर फरमा, रफा दफा फरमा। तो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा और आजाद से नार से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला तुम्हें अदल व इंसाफ और नेकी के हुक्म का पाबंद करता है। अजीम जलील अल्लाह का जिक्र करो और शुक्र करो अल्लाह की नेमतों का, वो अल्लाह तुम्हें ज्यादा देगा। जो तुम करते हो अल्लाह उसको खूब जानता है।